مالک اسی لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور یاد کرو، دیکھو، چیک کرو، ڈائری کو پڑھو، اقرا کتابک، نامہ اعمال کو دیکھو، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی، ان گناہوں کے نقصانات کیا ہیں، امتیں برباد کر دی جاتی ہیں، قوموں کو صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے ان گناہوں کی بنا پر۔ جب مومن گناہ کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ سیاہ نشان لگتا ہے۔ گناہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسان کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے حی علی الصلاۃ کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن یہ انڈیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا فائنل میچ، اس کے دل سے مالک کی محبت نکل کے کبھی فلم کی محبت، کبھی گانے کی محبت، کبھی ڈرامے کی محبت، کبھی کرکٹ میچ کی محبت۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں۔ گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی، خوشی ہوتی ہے، دوستوں میں اس کا چرچا کرتا ہے، تو پھر یہ گناہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی دنیا کی زندگی میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سارا عیب تو یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد پھر اس پہ اصرار کرتا رہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، بلکہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے۔ یہ انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھول دیتی ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لے کر آئے جو گناہ بھی کریں گے، پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ ہو جانے پر شرمندگی کا اظہار کیجئے، مالک کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کا پتلا ہے، آدم کے بیٹے غلطی کے پتلے ہیں، لیکن سنیے سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو اس سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر کے اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہے۔ لیکن گناہ کرتے وقت یاد رکھیے ایک منظر بڑا خطرناک ہے، آپ نے اور میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور مالک کیا فرما رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے ہی آ گئے، تنے تنہا آ گئے ہمارے پاس، فرادا، تنہا، نہ سبز جھنڈا، نہ کالی جھنڈی، نہ کوئی بابا، نہ کوئی چولے، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اور مالک کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے دنیا میں اکیلے بھیجا تھا، تمہیں اکیلے اٹھایا ہے، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کہا کرتے تھے ہمارا عرس لگا لینا، ہماری 11ویں دے دینا، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے جو کہا کرتے تھے جہنم کے کناروں پہ ہمارے بابے کا خیمہ ہوگا؟ فرشتے جن جن کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے وہ ان کو چھین چھین کے سلسلہ قادریہ والوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ مالک کہتا ہے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم اکیلے آ گئے۔ کبھی گناہ ہوتا ہے موت کی فکر نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ مالک اسی لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یاد کرو، دیکھو، چیک کرو، ڈائری کو پڑھو، اقرا کتابک، نامہ اعمال کو دیکھو، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کل جو قیامت کی صورت میں آنے والا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے، اس کے لیے کیا اعمال ہے جو میں نے اور آپ نے اکٹھے کر رکھے۔ شیطان انسان پہ غلبہ پاتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔
اسی لیے مالک فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن پکڑو. انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو چاہتا یہ ہے ساروں کو پیچھے لگا کر جہنم کے اندر لے جائے. یہ تو اپنی پارٹی کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے لگ کر تم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کبھی انسان گناہ کرتا ہے خواہشات کے پیچھے لگ کر، برے خیالات کے پیچھے لگ کر، نفس امارہ کے پیچھے لگ کر. کبھی انسان گناہ کرتا ہے بری صحبت کی وجہ سے. جیسے لوگ ہوں گے، سگریٹ پینے والوں میں بیٹھو گے تو سگریٹ ہی پلائیں گے، پان کھانے والوں میں بیٹھو گے تو پانی کھلائیں گے، غیبت کرنے والوں میں بیٹھو گے تو غیبت ہی کروائیں گے، قبروں پہ سجدے کرنے والوں سے یاری لگاؤ گے. جی میں بڑا پکا مواحد ہوں، لیکن دین اور دوستی الگ الگ ہے. یہ ہماری دنیا کی محفل ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ میرے سٹیٹس کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں کڑا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے یہاں پر یہ علی مدد کا بیچ لگا ہے. یہ دین کی بات، دین دنیا الگ الگ ہے. دنیا کی دوستی ان سے ہے، دین کی دوستی کسی اور سے. جیسی محفل ہوتی ہے انسان انہی کے اثر کے اندر ڈوبتا جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مجلس، نیک صحبت جیسے خوشبو والا، یا تم خرید لو گے یا تمہیں لگا دے گا، یا کم از کم خوشبو تو آئے گی. اور بری مجلس بھٹی چلانے والا، دانے بھوننے والا، کالا کرے گا آپ کے چہروں کو، آپ کے کپڑوں کو جلائے گا، دھواں تو آپ کے اوپر ضرور ہی آئے گا. ان گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ امتیں برباد کر دی جاتی ہیں، قوموں کو صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے ان گناہوں کی بنا پر. جب انبیاء کا پیغام پہنچ جائے، حجت تمام ہو جائے، پڑھ کر سنا دیا جائے، آیات دلائل پورے ہو جائیں، قوم گناہوں سے باز نہ آئے، تو پھر مالک کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے. قوم نوح کا حال قرآن ہمیں بتاتا ہے کس طرح اللہ کی طرف سے حجت تمام ہوئی، لیکن جب اپنے گناہوں پر باز نہ آئے، وہ قوم نوح ہو، قوم ہود ہو، قوم لوط ہو، ان کی یہ قومیں کیوں برباد ہوئی؟ حجتیں تمام ہو گئی، اللہ کی طرف سے دلائل آ گئے، لیکن قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی. مالک بیان فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے ان کو پکڑ لیا، کسی پہ اندھیریاں چلا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی پر چیخ کو مسلط کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کسی کو زمین کے اندر گاڑ دیا، دفن کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو سمندروں کے اندر غرق کر دیا. گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً سَوْدَاء، اس کے دل پہ سیاہ نشان لگتا ہے. توبہ کر لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا، یہ اس کا نشان، یہ سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسان کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ گناہوں والی زندگی پہ چلتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے حی علی الصلاۃ کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن یہ انڈیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا فائنل میچ ہے، ذرا یہ چیک کر لوں، نماز خلی ولی بعد میں دیکھ لیں گے. اس کے دل سے مالک کی محبت نکل کے کبھی فلم کی محبت، کبھی گانے کی محبت، کبھی ڈرامے کی محبت، کبھی کرکٹ میچ کی محبت، اور بھول جاتا ہے کہ ایک میچ تیرا شیطان کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اگر اس نے تجھے آؤٹ کر دیا تو کیا کر لے گا. جب انسان گناہوں کی زندگی میں آتا ہے، اس کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی پکڑ، اللہ کی عذاب کا ڈر اٹھ جاتا ہے، پھر دل کھول کر گناہ کرتا ہے. اسی طرح انسان بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ مالک نے انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے. جب گناہ کرتا ہے وہ جذبہ اس کو ملامت کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، لیکن جب گناہ پہ گناہ کرتے جائیں پھر اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اس گناہوں کی وجہ سے گناہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے، اور منافق ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے.
جو جو گناہ کی زندگی میں ملوث ہوتا ہے گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. جو جو گناہ کرتا ہے اس کے دل سے گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے.